لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2785 حضرت قیس بن عبادہ سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ چکا تھا۔ آپ نے اپنا پاؤں مجھے مارا اور کہا، کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کے اندر شوق ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی خدمت جتنی ہو سکے کریں۔ تو قیس بن سعد بن عبادہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑ گیا کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک ہو سکتا تھا خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ نماز پڑھ چکے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ اللہ کو یاد کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کے مطابق ان کو توجہ دلائی کہ میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تیری رہنمائی نہ کروں؟ اور پھر آپ نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں طاقت نیکی کرنے کی اور نہیں طاقت گناہ سے بچنے کی، ہاں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو یہ جو کلمات ہیں ان کلمات میں دیکھیے انتہائی عاجزی ہے۔ یا اللہ، میں اگر کوئی نیکی کر رہا ہوں تو تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تیری توفیق نہ ہوتی تو نہ میں نیکی کر پاتا اور نہ ہی میں گناہ سے بچ سکتا۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ انتہائی عاجزی کے کلمات ہیں۔ تو یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن سعد کو سکھائے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو تو اس خزانے کو تو پھر ہر وقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ پھر اسے صرف نماز کے بعد نہیں دہرانا چاہیے، بلکہ اسے تو اپنا حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ اس کو تو انسان ہر وقت اپنے زبان سے دہراتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے۔ اور واقعی اگر انسان اس کی حقیقت کو سمجھ لے کہ تمام نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں اور تمام گناہوں سے بچنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں انسان اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت کے خزانے سے اپنا حصہ لینے کی توفیق دے۔ کون کون اپنا حصہ لینا چاہتا ہے؟ حدیث نمبر 2786 شداد بن اوس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سید الاستغفار نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ ہے، پہلے سمجھ لیجئے سید الاستغفار کا کیا مطلب ہے۔ سید الاستغفار کا مطلب ہے استغفار کی سردار، یعنی ایسی دعا جو کہ استغفار کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے
اور وہ یہ دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے وعدے پر ہوں جتنی مجھے طاقت ہے۔ کون سے وعدے پر؟ وہ وعدہ جو وعدہ الس میں تیرے سے کر کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ وہ مجھے یاد ہے اور میں اس کو نبھانے کی جتنی میرے اندر طاقت ہے اللہ میں کوشش کرتی ہوں۔ تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرا مالک ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میرا اور تیرا تعلق ایک خالق اور مخلوق، ایک عبد اور ایک معبود کا ہے۔ تو میں تیرے وعدے کو یعنی وعدہ الست کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ جو میں گناہ کرتی ہوں، اللہ میں ان کی گناہوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اللہ میں وہ گناہ کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن اللہ میرے سے ہو جاتے ہیں، اللہ میں ان گناہوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں، ہر اس گناہ کی برائی سے جو میرے سے ہو جاتے ہیں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ وابوء لک بذنبی، اللہ میں تیری ساری نعمتوں کا اعتراف کرتی ہوں، تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار، اور اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں، تیری مجھ پر نعمتیں بے شمار، اور اللہ میری کرتوتیں میرے گناہ بھی بے شمار، اللہ میں ان سب کو جانتی ہوں۔ فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو تو ہی معاف کرتا ہے۔ اللہ تو میرا خالق، تو میرا مالک، تو میرا رازق، اللہ میں تیرے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن اللہ میرے سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، میرے سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف بھی کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی مجھے اعتراف ہے، تیری عطائیں بے شمار اور میری خطائیں بے شمار۔ اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ جو کوئی شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور صبح تک فوت ہو جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے وقت یہ دعا پڑھی اور صبح فجر سے پہلے وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس مغفرت کی بنا پر، اس دعا کی بنا پر آپ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی نے فجر کی نماز میں یہ دعا پڑھی اور مغرب تک اس کی موت آ گئی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنا معمول بنا لیجئے کہ صبح فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں یہ دعا پڑھ لیجئے۔ لیکن میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہوں گی، اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے۔ دعا صرف الفاظ دہرانے نہیں ہوتے، دعا دل سے نکلتی ہے اور پھر پر نہیں رکھتی لیکن پرواز کا اثر ضرور رکھتی ہے۔ جب آپ دل سے دعا مانگتے ہیں وہ سیدھی رب کے پاس جا پہنچتی۔ اس دعا کو یاد کر لیں اور صبح اور شام اس کا معمول بنا لیں۔ حدیث نمبر 2791، ایک انصاری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے آخر میں یا اس کے بعد یہ دعا 100 دفعہ پڑھتے ہوئے سنا، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب نماز ختم ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز باجماعت آپ ختم کرتے تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے اور اونچی آواز سے کہتے
پچھلی صفوں میں جو صحابہ ہوتے انہیں اللہ اکبر کے ساتھ پتہ چل جاتا کہ اب نماز ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ 3 دفعہ جو استغفر اللہ کہنا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ جب انسان اس کو سوچ سمجھ کر کہتا ہے اور دل کی نیت کے ساتھ کہتا ہے تو اس کے ساتھ نماز کے اندر جو غلطیاں رہ گئیں، نماز کے اندر آپ کی توجہ ادھر ادھر بھٹک گئی، آپ نے کسی معاملے میں سستی کر لی، تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری نماز کے اندر کوئی ایک کوتاہی نہیں ہوتی، بے شمار کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کبھی رکوع نہ اچھا کیا، کبھی سجدہ نہ اچھا کیا، کبھی جو تھی قیام جو تھا اس کیا کر تو لیا، لیکن قیام کے اندر لفظ زبان سے تو قرآن مجید کے ادا کرتے رہے، لیکن دل بازار میں بھٹکتا رہا، دل بازار میں بھٹکتا رہا۔ فلاں دوست سے کل لڑائی ہوئی تھی، وہ ساری نماز کے اندر لڑائی یاد آ رہی ہوتی ہے، اور دل میں یہ بھی یاد آ رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے اسے جواب یہ دینا ہے، باقی قرآن کی تلاوت بھی جاری ہوتی ہے۔ تو دل اور دماغ دونوں نماز میں شریک نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ جو آپ 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نماز کے اندر کوئی کوتاہی رہ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ اس کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے یہ 3 دفعہ استغفر اللہ کہنے کا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی سے کی حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ ایسا شخص مرتے ہی جنت میں چلا جاتا۔ لہٰذا یہ بھی اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے بھی اذکار مسنون ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ آپ میں سے اکثر خواتین خود بھی کرتی ہوں گی اور انہیں آپ نے اپنا معمول بنایا ہوگا۔ بہرحال ایک اور معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ آپ 100 دفعہ دہراتے اور یہ ہر نماز کے بعد دہراتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دن میں 500 دفعہ آپ یہ استغفار کے کلمات دہراتے، اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، اور کیونکہ تو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے، تو سمجھ کے آئی کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ نے یہ الفاظ دہرائے تو 500 دفعہ آپ نے توبہ کر لی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو نماز کے بعد کی بات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کے ہم گنتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 دفعہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے 100 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی ہی گردان ہوتی رہتی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ بہت گناہ گار تھے؟ نہ، یہ ہمیں سکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا۔ ہم ان کی ان کے نسبت سے لاکھوں گنا زیادہ گناہ گار۔ ہمیں تو پھر اپنا ہر وقت کا معمول استغفر اللہ کو بنا لینا چاہیے۔ ذرا اس بات پہ غور کیجیے، تھوڑا نہیں زیادہ غور کیجیے۔ ہم لوگ اصل میں دنیا کے جمیلوں میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں غور کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے دن ہمیں دیے ہیں اور یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم دورہ حدیث سن رہے ہیں،
تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ سوچ لیجئے کہ ہمیں استغفار کی ضرورت کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات سمجھ آ گئی، ہر نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ یہ کلمات کہہ دیجئے، 500 کلمات یہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو عبداللہ بن عمر کی حدیث بتائی ہے کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھتے اور ہم گنتے، آپ 70 دفعہ اور بعض روایات میں آتا ہے 100 دفعہ استغفار کرتے۔ تو میرا خیال ہے پھر ہم مسلمانوں کو تو پھر اور کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور پھر سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس دعا کو بھی اپنا طریقہ بنا لیجئے، رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور استغفار بھی ہو جائے گی، ورنہ یہ دعا یاد کرنی مشکل لگتی ہے تو اتنی ہی دعا کر لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بھی مشکل لگتی ہے تو صرف اتنا کر لیں، استغفر اللہ، لیکن جو دعا بھی پڑھے سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کر رہی ہیں اور ساٹی بھی دیکھ رہی ہیں، کیونکہ یہ عام لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے چل رہے ہوتے ہیں اور ساٹی بھی کا ڈرامہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ جو الفاظ بھی آپ منتخب کرتی ہیں، پوری توجہ، دل اور دماغ کی توجہ کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر سمجھیے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 2792، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور کہنے لگے، ہیں اللہ کے رسول، یہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ آپ نے یہ دعا دی، اے اللہ تعالیٰ اس کا مال اور اس کی اولاد زیادہ کر دے، اس کو لمبی عمر عطا فرما اور اس کو بخش دے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا مال زیادہ ہو گیا، میری عمر اتنی لمبی ہو گئی کہ میں اپنے اہل و عیال سے شرماتا تھا، میرے پھل پک کر توڑنے کے قابل ہو گئے، اور چوتھی چیز مغفرت ہے، اس کی میں امید رکھتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، یہ حضرت انس کو آپ کے لیے لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کو ایک خادم کی ضرورت تھی۔ حضرت ام سلیم کو پتہ چلا تو اپنے بیٹے کو لے آئیں۔ ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، بڑے شوق کے ساتھ لے کر آئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور پھر حضرت انس نے واقعی آپ کی خدمت کی، وفات تک آپ کے ساتھ رہے۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے تو حضرت انس بھی آپ کے ساتھ رہے، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، سفر میں، حضر میں، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اصل میں یہ سارا خاندان ہی ام سلیم، حضرت انس کی والدہ، حضرت انس کے سوتیلے باپ ابو طلحہ، یہ تمام جو تھے اللہ کے رسول کے جانثاروں میں سے تھے۔ بہرحال حضرت انس کے لیے ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ آپ نے ان کے لیے 4 دعائیں کی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ اللہ اس کا مال زیادہ کر دے۔ نمبر 2، اس کی اولاد زیادہ کر دے۔ تیسری بات، اس کی عمر لمبی کر دے۔ اور چوتھی دعا آپ نے یہ دی تھی، اللہ اس کی بخشش بھی فرما دینا، کیونکہ سب سے اصل دعا تو یہی ہے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ میری ساری دعائیں پوری ہو چکی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا، یہ انصار میں سے زیادہ مال والے لوگوں میں شامل تھے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ دی کہ کہتے ہیں مجھے اپنے گھر والوں سے شرم آتی تھی۔ ان کی زندگی میں ان کے بچوں اور پوتوں کی تعداد، پوتوں اور نواسوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ان کی عمر بعض روایات کے مطابق 99 سال تھی اور بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 103 سال تھی۔ تو اللہ نے عمر بھی لمبی دے دی، اولاد بھی زیادہ دے دی، 100 سے زیادہ
نواسے اور پوتے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ان کو دکھا دیے، مال بھی اللہ نے دے دیا، فرمایا کرتے تھے مغفرت کی مجھے قیامت کے دن امید ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیں گے۔ تو اصل بات ہے جو شخص اللہ کے رسول کی خدمت کرتا ہے اسے پھر یہ ساری نعمتیں مل جاتی ہیں۔ آج ہم اللہ کے رسول کی ذات کی خدمت تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ارشادات کے لیے تو اپنی محنتیں کھپا سکتے ہیں، آپ کے جو علوم ہیں، آپ کی جو باتیں ہیں، ان کو تو ہم دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوششیں کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ یہ ساری برکتیں آپ کو بھی دیں گے۔ یہ اللہ کے ایسے وعدے ہیں جو لازماً پورے ہو کے رہتے ہیں۔ کر کے دیکھیے، یہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرتا ہے کسی بھی انداز سے، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ میں اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں۔ الحمدللہ جتنی اللہ کی نعمتیں مجھ پر ہیں شاید ہی کسی پر ہوں۔ الحمدللہ العظیم، الحمدللہ العظیم۔ حدیث نمبر 2794۔ ابو وائل کہتے ہیں ایک آدمی سیدنا علی کے پاس آیا اور کہا، اے امیر المومنین، میں اپنی مکاتبت سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اب آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ مکاتبت کیا چیز ہوتی ہے۔ عربوں کے اندر غلامی کا رواج تھا، اور غلامی سے آزادی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ غلام جو تھا اپنے آقا کے ساتھ طے کر لیتا تھا کہ میں آپ کو جتنا روٹین میں آپ کی خدمت کرتا ہوں میں اس سے زیادہ آپ کی خدمت کر دوں گا، یا میں آپ کو کچھ مال مزید اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید مال کما کر دوں گا، اور اس کے اپوزٹ آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا۔ مثلاً میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا، ہر سال میں آپ کو 2,000 دوں گا، اور 5 سالوں کے اندر میں یہ رقم آپ کو ادا کر دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیجئے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اور مالک کو اگر یہ بات وارا کھاتی کہ میں آپ کو اتنے پیسے زیادہ دے دوں گا، یا میں آپ کے جو روزانہ آپ کی جو خدمت کرتا ہوں میں اس سے مزید خدمت آپ کی کوئی اور جو آپ کو سوٹ کرتی ہو میں آپ کی وہ بھی کر دوں گا، تو آپ اس کے اپوزٹ مجھے اگلے 2 سالوں میں یا 4 سالوں میں مجھے آزاد کر دیجیے۔ تو اس پر اگر آقا راضی ہو جاتا تو اس کو مکاتبت کہتے تھے۔ ویسے مکاتبت کا لغوی معنی ہے لکھت پڑھت، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو مکاتبت سے مراد یہ ان کے درمیان ایک لکھت پڑھت ہو جاتی تھی، ایک معاہدہ ہو جاتا تھا ایک غلام کے درمیان اور آقا کے درمیان۔ اب یہ جو ابو وائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں اپنی مکاتبت سے عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کریں۔ یعنی میں نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے، لیکن میں نے ان سے دینا طے کیا تھا میں دے نہیں پا رہا اور میں عاجز آ گیا ہوں، تو آپ ایسا کیجئے تو آپ میری تھوڑی مدد کر دیں تاکہ میں اپنے آقا کو جو میں نے ان کو پیمنٹ دینی ہے میں ان کو دے دوں، تاکہ میری آزادی کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے۔ حضرت علی نے کہا، کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے؟ اگر تجھ پر سعیر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی کوئی سبب بنا دیں گے۔ یعنی حضرت علی، میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا، حضرت علی خود بیچارے غریب آدمی تھے، امیر المومنین تھے پھر بھی غریب آدمی تھے۔ آج اس دور کے امیر المومنین آج کل کے حکمرانوں کی طرح نہ تھے جو کہ مسلمانوں کے مال کو اپنا مال سمجھ لیتے۔ تو حضرت
علی نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کلمات مجھے سکھائے تھے، اور یہ بھی بات کہا تھا کہ اگر مجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ادا کرنے کی کوئی سبیل بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ مجھے ضرور سکھا دیجئے۔ حضرت علی نے کہا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام مال سے بچا کر حلال رزق سے کفایت کر دے، اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ تو لہٰذا آج بھی اگر کسی پر قرضہ ہے اور وہ اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، وہ پورے یقین اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی کوئی صورت ادائیگی کی بنا دیں گے۔ دوبارہ الفاظ سن لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ مجھے حلال روزی عطا فرمانا اور مجھے حرام سے بچا لینا، واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج ہی رکھنا۔ باقی اگر آپ نے یہ دعا اجتماعی پڑھنی ہو تو پھر آپ اس کو یوں پڑھ سکتی ہیں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ تو لہٰذا یہ دعا اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا بھی قرض ہو، اللہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت جو ہے وہ بنا دیں گے۔ حدیث نمبر 2797۔ مرہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، آپ نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، لیکن کسی کے پاس کھانا نہ ملا۔ ذرا ٹھہر جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا، اور آپ کو پتہ ہے مہمان نوازی کرنا یہ بھی انسان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی استطاعت کے مطابق ضرور مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری بیویوں کے گھر پیغام بھیجا، اور اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، 9 گھر تھے آپ کے، سب کے گھر پیغام بھیجا کہ ایک مہمان ہے اس کے لیے کھانا بھیجو، لیکن کسی کے پاس کھانا نہ ملا۔ ذرا غور کیجئے، یہاں پہ ٹھہر جائیے، ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہوتی، ایک آدمی کا کھانا، ہمارے گھر تو 10 آدمیوں کا کھانا فریج میں بھس رہا ہوتا ہے، جس کو ہم نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں کھا لوں گی، اور میرے سے وہ کھایا نہیں جا رہا ہوتا۔ ذرا توجہ کیجیے، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے حالات کیسے ہوتے تھے۔ اس حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانا نہیں ملا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اللہ کے رسول نے ساری بیویوں کے ہم آدمی بھیجا، تمام بیویوں نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پانی بھی کتنی قسم کا ہوتا ہے، 10 قسم کا، کتنے جوسیز ہوتے ہیں، کتنے دودھ ہوتے ہیں، کتنے فلیور ہوتے ہیں، ذرا اندازہ کیجیے اللہ کو کیا جواب دیں گے کل کو، اللہ کی نعمتوں کا کیا حساب دیں گے۔ کسی کے پاس کھانا نہ ملا، آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سے تیری فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی اپنی رحمت کا مالک ہے۔ جب کہیں سے کچھ نہیں ملا، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو ہی اپنی رحمت اور فضل کر دے، تو اپنے رحمت اور فضل تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک بھونی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا،
آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم اس کی رحمت کا انتظار کر رہے تھے۔ اب دیکھ لیجئے، جب ایک انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی بندے کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ایک بھونی ہوئی بکری، بہترین کھانا آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے پھر اپنے مہمان کو کھلایا۔ یہ دو جہانوں کے سردار کی معاشی حالت ہے۔ اگر دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسعت کے ساتھ رزق فراہم کیا جاتا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ کھانے کھانا نہیں ہے، یا ہے؟ یہ سوچ لیجئے، ہماری زندگی کا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے جنت کا حصول۔ ہم نے وہ جنت حاصل کرنی ہے جس جنت سے ہمیں شیطان نے نکلوا دیا تھا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی سب سے بڑی دولت عطا کی ہوئی ہے، اس دولت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رہ جائیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہم ہاتھ مل رہے ہیں۔ ہم ہاتھ مل رہے ہوں، ہم کیا ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا، اور اس وقت ہم کہہ رہے ہوں ہائے افسوس، اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دیتا، میں نیکی کر لیتا، میں صدقہ کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ دعائیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیجئے۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم نے اس حدیث میں پڑھی ہے، جس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھونی ہوئی بکری بھیج دی۔ اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ میں کوئی کام کرنے سے عاجز ہو جاؤں، میرے سے کام ہو نہ ہو، میں وہ کام کر نہ سکوں۔ والکسل، سستی سے، سستی بھی ایک شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے سستی سے بھی بچا لینا، مجھے عاجزی سے بھی بچا لینا، اللہ مجھے بزدلی سے بھی بچا لینا۔ بزدلی کیا ہوتی ہے؟ کوئی کام کرنے کی ہمت ہی نہ کر پانا، سوچنا یہ کام میں کر ہی نہیں سکتی۔ والحرم، بڑھاپے سے، والبخل، بخل سے، بخل بھی شیطان کی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخیل آدمی دوزخ کے قریب ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ سخی آدمی جنت سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جبکہ بخیل بالکل اس کے اپوزٹ، اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اے اللہ تعالیٰ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتی ہوں، مجھے قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اللہ مجھے زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا لینا۔ زندگی اور موت کے فتنے کون سے ہیں؟ زندگی کے فتنے تو یہی ہیں، یہی جو روزمرہ کی تکالیف ہیں۔ بچہ بیمار ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، بچے پڑھائی نہیں اچھی کرتے، بچے رات کو سوتے نہیں ہیں، بچے ٹی وی زیادہ دیکھتے ہیں، بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری ہماری فتنۃ المحیا ہے۔ ہاں، کسی کا رشتہ نہیں مل رہا، کوئی بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے۔ یہ سارے ہماری زندگی کے فتنے ہیں۔ اور اسی طرح شوہر کے معاملات ہیں، یہ سارے زندگی کے معاملات
ان سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اور ممات کے فتنے کیا ہیں؟ ممات کے فتنے سے مراد دیکھیے جی، یہ ایک بڑی وسیع دنیا ہے، جیسے محیا بڑی وسیع دنیا ہے، ممات اس سے بھی بڑی اور بڑی ہولناک دنیا ہے، کیونکہ دنیا کے فتنوں میں آپ کے پاس موقع ہے توبہ کرنے کا، نیکی کرنے کا، اللہ جو ہے اپنے وقت کو اچھا استعمال کرنے کا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی موقع نہیں، موت آ گئی۔ موت سب سے جو ممات کے فتنے ہیں ان کا آغاز موت کے فتنے سے ہوتا ہے۔ انسان کا مرنا ہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، نزع کی تکلیف بڑی سخت، اس کے بعد قبر کا عذاب، اس کے بعد حشر کا عذاب، اس کے بعد قیامت کو حساب کتاب ہے، اس کے بعد پل صراط ہے، اس کے بعد جنت ہے اور دوزخ ہے۔ لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں آپ کے پاس کوئی توبہ کا موقع نہیں ہے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس نیکی کرنے کا موقع نہیں ہے، جبکہ فتنۃ المحیا میں آپ کے پاس یہ تمام مواقع موجود تھے۔ تو لہٰذا یہ دعائیں پڑھا کریں اور بڑے غور سے اور بڑی سمجھ کے ساتھ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ غور اور سمجھ سے پڑھا کریں گی تو میری بات سنیے، وہ رب سننے والا ہے، وہ رب دیکھنے والا ہے، وہ رب جاننے والا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ اپنے رب کو دنیا میں یاد کریں، وہ آپ کو آخرت میں یاد رکھے گا۔ اپنے رب کو آسانی میں یاد کریں، وہ آپ کو مشکل میں یاد رکھے گا۔ اپنے رب کو زندگی میں یاد کریں، وہ آپ کو موت کے وقت یاد کرے گا۔ آپ اپنے رب کو آسانی کے وقت یاد کریں، وہ قیامت کی مشکلات میں آپ کو یاد رکھے گا۔ اور اس بات پر پورا یقین رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے اپنی زندگی اچھی گزار لی تو میں آپ کو بتاؤں موت کے بعد آپ کے پاس اللہ کے پاس آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز آسان نہیں ہوتی مگر جس کو تو آسان بنا دے، اور تو مشکل کو جب چاہے آسان بنا دیتا ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات کوئی کام ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیماری آ گئی ہے جی، وہ بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی، یا کسی کا رشتہ ہے مل ہی نہیں رہا، 10 سال ہو گئے ہیں بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، یا کوئی مسئلہ ایسا اڑ گیا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، وہ جی آپس میں ان کی نبھ ہی نہیں پا رہی۔ تو ایک مسئلہ نہیں دنیا میں ہوتا، دنیا میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور جس کو تو چاہے اور جب چاہے تو مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ دعا پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ معجزے کے طریقے سے آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ لیکن میں پھر آپ سے کہوں گی، دعائیں سمجھ کر پڑھیے، دل لگا کر پڑھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے، اور پھر انتظار کیجئے جو ہے کون سا معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ دعا کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، یاد کر لیجئے یہ باتیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اللہ جس کام کو تو آسان کر دے وہی آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ساری زندگی اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جس کے ہاں اللہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو جس کو سہل بنا دے اللہ وہی چیز آسان ہوتی ہے، اور اللہ تو جب چاہے مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت زکریا کی جو بیوی ہیں جو کہ جوانی میں بانجھ تھیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں بڑھاپے میں ان کو مینسز آنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اصل بات ہے یقین ایک ہی ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ گیا، وہ رب دینے کو ہر وقت تیار ہے۔ حدیث نمبر 2809 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہ کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیے اس کلام کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ تو پاک ہے اللہ تعالیٰ، میں تیری حمد کرتی ہوں، اور تیرا نام بڑا بابرکت ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس میں 3-4 باتیں آ گئیں۔ سب سے پہلی بات اللہ کی تسبیح، نمبر 2 اللہ کی تحمید، اور اللہ تیرا نام بابرکت ہے، تیری شان بڑی بلند ہے، اور تحلیل یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں سب سے زیادہ جو تعریف اللہ کو اپنی پسند ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے، اللہ کی تسبیح کا بھی ذکر ہے، اللہ کی حمد کا بھی ذکر ہے، اللہ کے نام کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر ہے، اللہ کی شان کے بلند ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ کلام، یہ 5 باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا آغاز ہم انہی کلمات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ جب کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہیں۔ جہاں تک الحمدللہ کا تعلق ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ الحمدللہ سے ترازو بھر جاتا ہے۔ جس ترازو میں اللہ تعالیٰ نے کل کو اعمال تولنے ہیں تو الحمدللہ کا لفظ جو ہے اس ترازو کو پورا بھر جاتا ہے، اور اس بات سے انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر تو نے اس کا رکھا ہے۔ اسی طرح انسان سبحانک اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے، یہ دونوں کو اکٹھا کہتا ہے تو اس کے ساتھ زمین اور آسمان کا درمیانی خلا سارا بھر جاتا ہے۔ تو میں تو سوچتی ہوں سارا دن انسان الحمدللہ ہی کہتا رہے، دن میں 10 دفعہ اپنا ترازو بھر لیا کرے، 10 دفعہ نہیں 100 دفعہ اپنا ترازو بھر لیا کرے۔ چلیں تو تب بھی الحمدللہ کہیں، کھانا کھائیں تو تب بھی الحمدللہ کہیں، کوئی کام کرنے کے اللہ توفیق دے دے تو تب بھی الحمدللہ کہیں۔ تو دن میں موقع تلاش کریں جب آپ اللہ کی تعریف کر سکیں، اور حقیقتاً اللہ کی تعریف کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ توفیق نہ دے ہم اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے، وہ توفیق نہ دے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ توفیق نہ دے تو ہم سے چلا نہیں جاتا، وہ توفیق نہ دے تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ توفیق نہ دے تو ہم پانی نہیں پی سکتے۔ اب بتائیے ہم کس کس بات پہ اللہ کا شکر کریں اور کس کس بات پہ اللہ کا شکر نہ کریں؟ تو سارا دن موقع ڈھونڈیے الحمدللہ کہنے کے، اور اگر آپ سبحان اللہ بھی ساتھ ملا لیں تو پھر وہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، آپ بھی انہیں محبوب ترین بنا لیں۔ کیسے؟ ہر وقت انہیں ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نماز میں تو آپ نے ہر نماز کے آغاز کے ساتھ تو آپ نے یہ کلمات دہرانے ہی ہیں، ویسے بھی دن میں عام طور پر بھی ان کو دہراتے رہیے۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اللہ سے ڈر جاؤ اور وہ آگے سے جواب دے مائنڈ یور اون بزنس۔ اگلا ایک بندہ دوسرے کو کسی گناہ پہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور وہ کہتا ہے جا جا اپنا سوچ، تجھے میری کیا پڑی ہے؟ تجھے میری کیا پڑی ہے؟ مائنڈ یور اون بزنس، تو اپنے ہلاک کو دیکھ جا، میرا فکر بعد میں کرنا۔ یہ اللہ کو سب سے بری بات لگتی ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کا رویہ یہی ہے۔ یا تو انسان چپ کر جاتے ہیں، یا پھر یہی جواب ملتا ہے اپنا فکر کرو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو۔ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ نصیحت قبول کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ آج کل جب کوئی شخص کسی کو برائی سے روکتا ہے تو وہ اس پر برس پڑتا ہے، اسے اس کی 4 برائیوں کے تانے دیتا ہے۔
اور دوسرے مجرموں کا ذکر کر کے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی تو یہ بھی کہہ دیتا ہے نیکی اور بدی تو دل کا معاملہ ہے، میرا تو دل بڑا صاف ہے۔ تو یہ بہانے آج ہم ہر جگہ پہ سنتے ہیں۔ تو یہ کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے برا لگتا ہے۔ دیکھ لیجئے، کہیں میں تو ایسی باتیں کرنے والوں میں نہیں ہوں، کہیں مجھے کسی نے ایسی بات کہی تو میں نے تو یہ جواب نہیں دیا۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ کوئی اللہ کا نام لے کر آپ کو ڈرائے، ڈر جائیے، نہیں اچھا لگ رہا خاموش ہو جائیے، غور کریں، وہ برائی میرے اندر واقعی ہے، وہ برائی میرے اندر واقعی ہے، اور اگر نہیں ہے اللہ کا شکر کیجیے، لیکن خاموش ہو جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم